بات سنیں کہ حضرت امیر المجاہدین نے ابھی یہ فتنہ اپنے عروج پہ نہیں تھا، ابھی یہ صرف سر اٹھا رہا تھا، اور مینار پاکستان کے فرمایا آج کے بعد جس بندے نے یہ بکواس کی، فرمایا حضرت مولانا خادم حسین رضوی مان لیا جو علماء کہتے ہیں کچھ نہیں تھے، لیکن ان کے وصال کی خبر پوری طرح بھی پاکستان میں بھی نہیں چلی، اور فرانس کا صدر کبھی کبھی یہ بھی فتویٰ بیان کیا کریں کہ جو سید بنے ہو نا اس کا کیا مقام ہے۔ انگریز بھی تو اسلام کو محدود کرنا چاہتے ہیں نا، اور یہ لوگ بھی فکر یہی دے رہے ہیں جیڑا بندہ گل کرتا ہے نا انہوں گل سنن کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے۔ زور کے وقت گھوڑے سے اتر کے زور کی نماز 10 محرم کو کیوں پڑھی تھی؟ پھر حضرت سیدہ فاطمہ کی یہ روایت آپ لوگوں کو کیوں سناتے ہیں کہ وہ ساری رات سجدے میں سر رکھ کے۔ نوائے انسان NI نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نوائے انسان سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ لوگوں نے تو امام اعظم ابو حنیفہ میں بھی مرجیاں ہونے کا الزام لگایا ہے، لوگوں نے تو اعلیٰ حضرت کو بھی انگریز کے ایجنٹ کا بات کے طریقہ کار میں اختلاف کا حق حاصل ہے۔ اور دوسری میری گزارش یہ ہے کہ جو علماء جو آباء اختلاف کرتے ہیں وہ کم از کم یہ نہ سمجھیں کہ تنقید کرنا صرف ہمارا حق ہے، جیڑا بندہ گل کرتا ہے نا انہوں گل سنن کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے۔ کیوں جو مفتی صاحب جیڑا بندہ گل کرے اب جی یہ شرعی بات ہے تو پھر اس کو بات سننے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اپنا تو حق سمجھے کہ میں نے جو بھی تقریر کی جس کے خلاف بھی کی یہ میرا حق ہے، تو جب دوسرا وہی حق استعمال کرے تو کہ یہ پاگل ہے، یہ جاہل ہے، یہ اس طرح کے لوگ ہیں، تو میں نے کہا وہی جہالت تو پہلے آپ نے کی، چلو اگر ان کو جاہل مان لو تو وہی جہالت پہلے آپ کر چکے ہیں۔ تو جو تنقید کرتے ہیں نا پنجابی سے ساڑھے پنڈ میں سالے کہ جڑے اٹھا والے نال یاری لاندے نو اپنے بو اچے رکھ دیں۔ کیوں جی ملک صاحب صاحب یہ ساڑھے پنڈ جڑے جے مثال ہے کہ جڑے اٹھا والے نال یاری لاندے نو بو اچے رکھ دیں۔ جڑا تنقید کرتا ہے انہوں تنقید سنن کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے کہ کوئی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کہ طریقہ کار سے کوئی بندہ اختلاف کرے لیکن دنیا کا کوئی فرق دیکھیں نا بندہ کس طرح پہچانا جاتا ہے۔ آپ کسی کے گھر جائیں تو بیوی رواداری میں کہے گی میرے خاوند بہت اچھے ہیں، بچے سے پوچھیں تو بچہ یہی کہے گا میرے والد محترم بہت اچھے ہیں۔ کیا دنیا کو پتہ ہے کہ میرا ابا پاگل ہے، ہر روز بجلی کرتا، بھائی سے پوچھیں وہ شرم کرے گا، وہ کہے گا میرا بھائی بہت اچھا ہے، لیکن بندے دی پہچان ہی نہیں ہوتی، بندے دی پہچان دشمناں نال ہوندی تے بندے دا پتہ لگتا ہے دشمن دے نال۔ حضرت مولانا خادم حسین رضوی مان لیا جو علماء کہتے ہیں کچھ نہیں تھے، میں نے کہا مان لیا جی کچھ نہیں تھے، میں نے کہا ان کا وصال ہوا تو جو دنیا میں آیا اس نے دنیا سے جانا ہے، بڑے بڑے علماء گئے، بڑے بڑے اولیاء گئے، میں نے کہا جنازے بڑے ہو بھی جائے، میں نے کہا میں جنازے کی بات ہی نہیں کرتا، جنازہ بڑا ہو چھوٹا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، آپ کی بات ہی مان لی۔ میں نے کہا مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیا جائے کہ مولانا خادم رضوی 10 مرلے کی مسجد ہے، جان محمد صاحب جانتے ہیں، وہاں 2 کمرے کا فلیٹ ہے، وہ بھی مسجد کی ٹوٹیوں اور وضو خانے کے اوپر بنا ہوا ہے۔ حضرت قبلہ امیر المجاہدین نے ساری زندگی وہاں گزاری، وہ ایک مسجد کے عام خطیب تھے، مولوی تھے، لیکن ان کے وصال کی خبر پوری طرح بھی پاکستان میں بھی نہیں چلی، اور فرانس کا صدر خوشیاں منا رہا تھا، گیرٹ وائلڈر جو ہے وہ خوشی منا رہا تھا۔ میں نے کہا یہ تو مانا نا کہ مولانا خادم رضوی نے فرانسیسی صدر کو کوئی تکلیف دی، گیرٹ وائلڈر کو کوئی تکلیف دی، اور وہ گستاخ رسول ہے، تو عکس نکیس کے طور پر لا محالہ ماننا پڑے گا کہ مکین گنبد خضرا کے خادم رضوی معبود فقتلوہ سردن سے جدا۔ سنیں بات آخری، قبلہ امیر المجاہدین کا دوسرا وصف، آپ نے بھی ایک ایک جملے میں رائے متعین کی، ایک ایک جملے میں روشن طریق متعین کی۔ یہ جو فتنہ اب اہل سنت میں سر چڑھ کر بول رہا ہے کہ جی ہم سید ہیں، سادات کا ادب ہے، لیکن جو علماء یہ کہتے ہیں نا سادات کا بہت ادب ہے، میں ہاتھ جوڑ کے بساد احترام ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ کبھی کبھی یہ بھی فتویٰ بیان کیا کریں کہ جو سید بنے ہو نا اس کا کیا مقام ہے۔ جن کا پتہ ہو کہ یہ سید نہیں ہے
تحقیق ہے، مقالے لکھے جا چکے ہیں، یہ سادات نہیں، ان کا بھی ادب جو ہے وہ سید کا ہی کریں گے یا کوئی؟ اور دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں، یہ بہت گھناؤنی سازش ہے یہ جو شروع ہو چکی ہے کہ جی ہم آل ہیں، ہم گھر والے ہیں، یہ در والے ہیں. اس کا نقصان شاید انگریز بھی اتنا نہ پہنچائیں جتنا یہ فکر نقصان پہنچا رہی ہے. انگریز بھی تو اسلام کو محدود کرنا چاہتے ہیں نا، اور یہ لوگ بھی فکر یہی دے رہے ہیں کہ مطلب ہے جی اسلام تو گھر کی بات ہے، حضور نے تو خاندان کی بات کی، گھر کی بات کی، ہم گھر والے ہیں جو مرضی کریں. اور یہ عقیدہ اسلام کا نہیں ہے، یہ بیسیکلی بنیادی طور پر یہ عقیدہ جیوش یہودیوں کا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد ایک بات کر کے اجازت چاہتا ہوں. جیوش جو یہودی ہیں، یہودیوں میں ایک اور قسم ہے، ویسے تو یہودی سارے ہیں لیکن یہودیوں میں ایک قسم ہے جیوش. یہ وہ ہے کہ جو دعوے دار ہے بھی ہم انبیاء کی اولاد ہیں. یہودیوں کا جیوش کا تصور کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہودیت نیچے ہے، مذہب نیچے ہے، اور یہ جیوش یہودی جو ہیں یہ اوپر ہے. یعنی یہودیت نیچے ہے، جیوش کو مذہب کی ضرورت نہیں. یہودی جو ہیں وہ کلیسا میں جائیں، یہودی عبادت کریں، یہودی انبیاء کی بات مانیں، لیکن جیوش تو نبیوں کی اولاد ہے، ان کو مذہب کی کیا ضرورت ہے، ان کو یہودیت کی کیا ضرورت ہے. ہندوؤں میں یہی عقیدہ برہمن کا ہے، جو اپنے آپ کو برہمن کہتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مندر ہندوؤں کے نزدیک وہ کہتے ہیں بڑی عام ترین جگہ ہے، گھنٹی بجانا بڑی عبادت ہے، بت رکھے ہیں کہ بہت اعلیٰ درجے کی شے ہے ہندوؤں کے عقیدے میں. لیکن برہمن کہتے ہیں کہ ہندو مندر پہ جائیں نا، ہندو جو ہے وہ ٹل بجائیں نا، ہندو بدھ کے سامنے جھکے ہیں، کیونکہ ہندو مذہب ان پر لاگو ہوتا ہے. ہم برہمن ہیں، ہم مذہب سے اونچے ہیں. اور جو یہودیت کی فکر اسلام میں آئی، الگ فرقہ اور مذہب بنا، انہوں نے بھی وہی برہمن اور جوش والی سوچ دی جو آج ہمارے انجانے میں سنی علماء بھی پیش کر رہے ہیں کہ سید اوپر ہے، دین نیچے ہے، سید جو بھی ہو ادب لازم ہے. میں نے کہا اگر آپ کی یہ بات مانے تو پھر حضرت امام حسین نے زور کے وقت گھوڑے سے اتر کے زور کی نماز 10 محرم کو کیوں پڑھی تھی؟ پھر حضرت مولا کائنات نمازیں کیوں پڑھتے رہے؟ پھر حضرت سیدہ فاطمہ کی یہ روایت آپ لوگوں کو کیوں سناتے ہیں کہ وہ ساری رات سجدے میں سر رکھ کے رب کے حضور روتی تھی، گڑگڑاتی تھی، یا اللہ میرے بابا کی امت کو معاف کر دے. اگر سادات اونچے ہیں، دین نیچے ہے، اگر اسلام کی سادات کو ضرورت نہیں تو پھر حضرت امام علی مقام کربلا میں کیوں گئے؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو زہر کیوں دیا گیا؟ حضرت مولا کائنات مقام شہادت پر کیوں فائز ہوئے؟ پتہ چلا کہ یہ جو فکر دی جا رہی ہے، یہ جو انجیکٹ کیا جا رہا ہے، یہ کسی اور کا ہے، سادات کا نہیں ہے. نہ یہ اسلام کی فکر ہے، نہ یہ اہل بیت کی فکر ہے، نہ یہ صحابہ کی فکر ہے. اور بات سنیں کہ حضرت امیر المجاہدین نے ابھی یہ فتنہ اپنے عروج پہ نہیں تھا، ابھی یہ صرف سر اٹھا رہا تھا، اور مینار پاکستان کے اس بہت بڑے اجتماع میں علامہ رضوی نے صرف ایک جملہ کہہ کے اہل سنت کے لیے روشن طریق متعین کیا تھا کہ تھر کتے ہو مالکانو پہ. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بڑی سخت بات ہے. میں کہا سخت بات نہیں ہے، حدیث کا ترجمہ ہے، شرح و سنہ میں حدیث ہے. حضرت مولا کائنات کو پتہ چلا کہ کچھ لوگ یہی بکواس کر رہے ہیں کہ حضرت مولا علی افضل ہے، ابو بکر نیچے ہے، عمر نیچے ہے. راوی کہتے حضرت مولا کائنات منبر پر کھڑے ہوئے، فرمایا بلغنی ان اقواما یقتلونی علی ابی بکر و عمر. فرمایا لوگوں سنو، مجھے خبر پہنچی ہے کہ کوئی لوگ مجھے جو ہے وہ ابو بکر سے فضیلت دے رہے ہیں، کچھ لوگ مجھے فاروق اعظم سے فضیلت دے رہے ہیں. فرمایا لقد كنت تقدمت فيه فعاقبت فيه. فرمایا اگر یہ مسئلہ میں پہلے بیان کر چکا ہوتا تو آج یہ مسئلہ نہ بیان کرتا، آج میں یہ تقریر نہ کرتا، بلکہ میں سزا دیتا. فمن سمعت بعد هذا اليوم يقول هذا. فرمایا آج کے بعد جس بندے نے یہ بکواس کی، فرمایا فهو مفتر، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے، وعلیہ حد المفتری، میں اس کو جھوٹے کی سزا دوں گا، میں اسے کوڑے لگاؤں گا. فرمایا سنو، خیر
الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر و عمر، فرمایا پوری کائنات میں رسول اللہ کے بعد، انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو ابو بکر اور عمر۔